صفحہ نمبر 138 آیت نمبر 14 سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون کہ مجھے اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے مہلت دیجیے. قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا آپ مہلت پانے والوں میں سے ہو گئے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان نے کہا اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور بضرور آپ کے بندوں کی سیدھے راستے پہ بیٹھ کے ان کو گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان پہ حملہ کروں گا دائیں جانب سے بائیں جانب سے آگے سے پیچھے سے. وعن ایمانہم، دائیں ہاتھ کی طرف سے. وعن شمائلہم، اور بائیں ہاتھ کی طرف سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ ذلیل اور خوار ہو کے. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو آپ کی پیروی کرے میں ضرور بضرور دوزخ کو تم سب سے بھر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں شیطان علیہ اللعنت کا ذکر فرماتے ہیں. کہ شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وجہ دریافت فرمائی. تو شیطان نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ جنت سے آسمانوں سے اتر جائیں اور ذلیل و رسوا ہو کے یہاں سے چلے جا، کیونکہ یہاں تکبر والے نہیں رہ سکتے. پھر شیطان نے کہا کہ میں تو گمراہ ہو گیا، لیکن مجھے مہلت دیجیے کہ میں آپ کے نیک بندوں کو بھی گمراہ کروں. اللہ نے فرمایا جو میرے نیک بندے ان کو آپ گمراہ نہیں کر سکتے. اس نے کہا قسم ہے کہ میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اللہ نے فرمایا بس جو آپ کی پیروی کریں گے ان کو دوزخ میں بھیج دوں گا، دوزخ ان سے بھر دوں گا، آپ سے بھی ان سے بھی. پھر اس شیطان نے کہا کہ ضرور بضرور ان کے سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان پہ حملہ کروں گا. اس واقعے میں کئی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں قرآن حدیث کی تعلیمات سے. ایک یہ بات کہ سجدہ جو ہے یہ افضل العبادت ہے.
اللہ کی ذات نے اپنا حکم سجدے کی شکل میں صادر فرمایا، اور حدیث میں ہے کہ انسان اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں سب سے قرب کا موقع ہوتا ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا یا اللہ کا مطلقاً ایک حکم تھا؟ گزشتہ بعض امتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، ہماری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ تعبدی کفر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا ہماری امت میں اگر تعظیم کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ افضل ہے تو یہ سجدہ حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے کر رہے ہیں تو پھر تو سجدہ جو ہے وہ کفر ہے۔ ان امتوں میں حکم یہ تھا کہ سجدہ تعبدی اللہ کے سوا کسی کے لیے حرام تھا، اور سجدہ تعظیمی وہ جائز تھا۔ رہا یہ مسئلہ کہ آدم علیہ السلام کے ہاں شیطان کا سجدہ کرنا، یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے سجدہ کرنا گویا کہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدے میں جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب سجدے میں جائے تو پہلے زمین پہ گھٹنوں کو لگائے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو، اس کے بعد پہلے ناک کو، پھر پیشانی کو۔ شرعی طریقہ یہ ہے نماز میں جو ہم سجدہ ادا کرتے ہیں۔ واپس لوٹتے وقت طریقہ اس کا عکس ہے، یعنی پہلے پیشانی کو اٹھانا، پھر ناک کو، پھر ہاتھوں کو، اور پھر گھٹنوں کو۔ اگر کسی نے صرف پیشانی کو زمین پہ رکھا تو اس سے بھی سجدے کی ادائیگی ہو گئی، لیکن اعلیٰ درجے کا سجدہ نہیں ہے۔ اور سجدے میں اللہ کی بڑائی بھی دل میں ہو، سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا رب جو بہت بلند شان والا ہے۔ یہ بھی تجربہ ہے، اور کئی طبیب اور ڈاکٹر حضرات سے یہ بات سماعت میں آئی ہے کہ جو آدمی لمبے سجدے کرتا ہے اس کا حافظہ مضبوط رہتا ہے۔ جو لمبے سجدے کرتا ہے اس کا حافظہ مضبوط رہتا ہے۔ ایک مجلس میں ایسی بات ہوئی تو ساتھی نے پھر وجہ بھی بیان کی کہ خون جو ہے وہ سر میں اور دماغ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے حافظے کی تقویت ہو جاتی ہے۔ اور ایک جگہ ایک ساتھی فرمانے لگے کہ ایک جگہ کوئی عالم تھا دیندار، وہ مختلف قسم کے اعمال، شرعی اعمال بتاتا ہے،
تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس نے میری 2 پریشانیاں تھیں، ان کے پاس گیا تو عالم دین تھا، نہ کچھ پیسے لیتا ہے نہ کچھ اور، تو میں نے ان کو 2 پریشانیاں بیان کی کہ ایک پریشانی میری یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے بہت کمزور ہوں، معیشت میری نہیں چلتی، اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ اب گھر والوں کو وضع حمل کا وقت قریب آ رہا ہے، تو جہاں بھی ٹیسٹ وہ کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ الٹا ہے اور اس کا بڑا مسئلہ ہوگا، اس کے لیے آپریشن ضروری ہے، تو میرے پاس تو اس کا خرچہ بھی نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں۔ تو ساتھی کہنے لگا کہ اس نے مجھے دونوں کا شرعی علاج بتایا۔ معیشت کا مجھے کہا کہ 308 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کسی بھی وقت مسلسل باوضو قبلہ رخ بیٹھ کے پڑھو، اول آخر نماز والا درود شریف پڑھ، اور اس کے بعد پھر دعا مانگو، یا اللہ مجھے حلال رزق کا انتظام فرما۔ تو کہنے لگے کہ اس عمل پہ میرے 15 منٹ لگتے ہیں، لیکن روزانہ 15 منٹ دیتا ہوں، اور اللہ کی عجیب شان میرے لیے وہ عمل برکت کا ذریعہ بنا دیا، میری معیشت اچھی ہو گئی۔ اور دوسری پریشانی جو تھی اس کا اس نے کہا کہ گھر والوں کو بتا دینا کہ لمبے لمبے سجدے کرتی رہنا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے گھر والوں کو بتا دیا۔ عورتوں کی جب کوئی بھی حاجت ہو تو اس بابت وظیفے کے طور پہ وہ اعمال میں ہم سے بہت آگے ہیں، آزمودہ تجربہ ہے۔ ان کو کوئی وظیفہ بتاؤ وہ ٹھیک ٹھاک کرے گی، مردوں کو بتاؤ وہ بس کبھی آدھا کبھی ویسے کبھی ویسے، بس یہ اس میں برکت نہیں ہے، چھوڑ دو۔ تو کہنے لگے کہ گھر والوں نے وہ لمبے سجدے شروع کر دیے، تو 2-3 ہفتوں کے بعد پھر ٹیسٹ کروایا تو ٹیسٹ کلیئر نکلا کہ بچہ بالکل صحیح رخ پہ ہے، اب کوئی آپریشن وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ساتھی کہنے لگا کہ دینی اعمال میں اس کے بقول ایک عام آدمی تھا، نہ کوئی ایسے عالم کوئی حافظ، ایسا آدمی نہیں، ایک عام کاروباری آدمی ہے۔ کہنے لگا کہ میرا تجربہ اس دن سے ہو گیا کہ ہمارے دین میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن اگر کوئی عمل پہ آئے صحیح، یقین اور وثوق کے ساتھ عمل کرے۔ آج ایک مہمان آیا تھا عصر کو، یہ مدرسے کے حوالے سے کوئی مشورہ تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ رونا جو ہے تہجد کے وقت یہ بہت ایک نایاب چیز ہے، اور اس سے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ مجھے ایک چیز کی ضرورت تھی، اور وہ مجھے کسی سے حاجت تھی، وہ مجھے نہیں دے رہے تھے، قیمت پہ بھی نہیں دے رہے تھے۔ تو کل رات کا کہہ رہا تھا کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور میں اللہ کے سامنے رویا، اللہ میں تو آپ کا بندہ ہوں، مجھے چاہیے۔ کہنے لگی صبح نماز کے بعد میں پھر آرام کرنے لگا، 8 بجے میرے گھر کی گھنٹی بجی، میں باہر نکلا تو وہی چیز لا کے مجھے پیش کی کہ جی آپ کی ہو گئی۔ آج کی بات کر عصر کو مجھے بتا رہا تھا۔ تو ہمارے دین میں ہر رخ کا علاج ہے، ہم اللہ سے مانگیں گے۔ ہاں اگر ہم مانگتے ہیں کوئی کام نہیں ہوا، دیر سے ہوا، اسی میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ ہم نہیں جانتے کہ میرا فائدہ کس میں ہے، اللہ جانتے کہ اب اس کو دینے میں فائدہ ہے یا نہ دینے میں فائدہ ہے، یا صبح کو دینے میں فائدہ ہے یا شام کو دینے میں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔
ہمارا کام ہے رونا، اللہ سے مانگنا، اس پہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیار محبت کی وجہ سے وہ چیز مؤخر بھی کر دیتے۔ ہمارے بڑے اساتذہ مثال دیتے تھے، چھوٹا بچہ آپ کے پیچھے چمٹ جاتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس جو ٹافی ہے یہ ٹافی مجھے دے، آپ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایک جیب میں کبھی دوسری جیب میں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ میں بچے کو دیتا نہیں ہوں، یا کوئی آپ کو ٹافی دینے میں کوئی دشواری ہے یا آپ غریب ہو جاؤ گے، نہیں، وہ اس لیے کہ بچہ کتنا پیارا ہے، میرے پیچھے چمٹ رہا ہے اور مجھے باپ سمجھتا ہے، بس یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کو تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت ہے، کبھی وہ کوئی چیز مؤخر کر دیتے، میرا بندہ یہ مجھ سے مانگتا ہی رہے، آج اگر دوں تو یہ بچہ پھر میرے گود میں کہاں آتا ہے؟ وہ تو ٹافی لے کے بس پھر آوازیں لگاؤ نا، آؤ بیٹا، کہاں آتا ہے؟ پیچھے دیکھتا بھی نہیں آپ کی طرف۔ تو رب ہمارا اللہ ہے، ہم اس سے مانگیں گے، ہم اس کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے۔ آگے فی الفور دیا تو بھی ہمارا اللہ اسی میں بہتری ہے، صبح کو مانگا شام کو دیا تو بھی ہمارا اللہ اسی میں بہتری ہے، وہ یکم کو مانگا اگلے یکم کو ملا، یہ وہ ذات جانتی ہے کہ اس میں کس انداز میں فائدہ ہے۔ ہم ہیں بندے، وہ ہے ہمارے رب، یہ ہمارا یقین۔ اب آگے اس کے ساتھ ہمارا تعلق، صبح شام 5 نمازوں میں سجدے، بس اس کی تعظیم، سجدے میں اللہ کی تعظیم ہو، اللہ آپ ہمارے رب ہیں، میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں، آپ کتنے بڑے ہیں، یہ تصور ہو۔ ہم سجدے میں کبھی میں یہ سوچوں کہ سجدے میں کبھی میں نے اللہ کی بڑائی کا سوچا بھی ہے؟ یہ مین نکتہ ہے۔ صحابہ کرام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں چلے جاتے، مسلسل اللہ کی بڑائی بیان کرتے وہ صبح کی اذان ہو جاتی، ابو ذر پھر بھی سجدے میں رہتے۔ ان کو دراصل سجدے میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں جو حلاوت ہے، مزہ ہے، وہ ان کو حاصل ہو گیا تھا۔ تو نماز جو ہے اس میں بنیادی چیز سجدہ ہے، یاد رکھیں، یہ اپنی عاجزی اور اللہ کی بڑائی کا اقرار ہے۔ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، تمام جرائم بعد میں ہیں، سب سے پہلا جرم یہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، سب سے بڑا جرم یہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے نماز کا اہتمام ہو، اور سجدہ آدمی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، یہ اللہ سے دوری کا ذریعہ ہے، جیسے شیطان دور ہو گیا۔ اور اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی، انسان ان کی قضا اٹھا لے، ہر لمحہ یہ سوچے کہ یہ فعل کہیں شیطان کی پیروی تو نہیں ہے، رحمان کی پیروی ہے تو کر، شیطان کی پیروی ہے تو نہ کر، اس کی جگہ دوزخ ہے۔ اللہ ہم سب کی وہاں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے ایسے دن تک جس میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا آپ مہلت پانے والوں میں سے ہیں، لیکن دنیا کے آخری دن تک۔ قال فبما اغویتنی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، شیطان نے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تو میں ضرور بضرور آپ کے بندوں کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں ضرور ان پہ حملہ کروں گا، سامنے سے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائیں جانب سے بائیں جانب سے،
ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے ذلیل و رسوا ہو کے، لمن تبعک منہم لاملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی آپ کی پیروی کرے گا تو میں ضرور بضرور دوزخ کو تم سب سے بھر دوں گا۔ اے اللہ اپنا فضل فرما کہ ہمیں دوزخ سے محفوظ فرما، عبادت کی توفیق عنایت فرما، اپنی رضا کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم انسان ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، اس بیٹھنے پہ اللہ سننے پہ تمام ساتھیوں کو اجر عظیم عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، مدرسے کی جو حاجت ہے یا اللہ ہماری نصرت فرما، مدد فرما، پائے تکمیل پہ پہنچا۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے مہمان آئے تھے آج عصر کو، انہوں نے کہا میرے لیے دعا فرما لیے کرے، یا اللہ ان کو اجر عظیم عنایت فرما، تمام ساتھیوں کو جو جانی مالی فکری تعاون کر رہے ہیں اجر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ يَا